کر سکتی. کسی عورت کا شوہر انتقال کر گیا, مر گیا, تو عدت گزارے 4 مہینہ 10 دن, اس کے بعد دوسرے سے چاہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے, اسلام نے اجازت دی. لیکن رسول پاک کی ازواج مطہرات کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ زندگی بھر کبھی کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی. حضور کی وفات کے بعد بھی کئی ازواج مطہرات باحیات رہیں, اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہیں, کافی سال تک رہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن کسی بھی زوجہ نے دوسری شادی نہیں کی, کیونکہ ان کے لیے حرام تھا, کوئی دوسرا ان سے نکاح نہیں کر سکتا تھا. کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ وہ بھی تو عورتیں ہیں. ساری امت کی عورتوں کو مرد کی وفات کے بعد عدت گزار کر دوسرے سے نکاح کرنے کی اجازت ہے, تو ازواج مطہرات کو کیوں نہیں؟ تو میرے عزیزو, عقیدہ یہ بتایا جائے گا, ایک شوہر کے ہوتے ہوئے عورت دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی. نادان تو نے کیسے رسول کو مردہ سمجھا؟ وہ آج بھی رسول کی ازواج ہیں, وہ قیامت تک رسول کی بیویاں ہیں, کوئی دوسرا مرد ان کا شوہر نہیں ہو سکتا. تم اور ہم ہیں, موت کے بعد رشتے ختم ہو جائیں گے, وہ رسول ان کے زوج ہیں, شوہر ہیں قیامت تک, بلکہ جنت تک بھی وہ ازواج مطہرات کے شوہر ہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول زندہ ہیں. زندہ مرد کی موجودگی میں عورت دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی. اور ایک عقیدہ یہاں اور بھی ملتا ہے, اور ایک چیز میں بتاؤں. میاں باغ فدق کا مسئلہ آج بہت کچھ اٹھا ہوا ہے. ایسے ایسے لوگ اٹھ رہے ہیں جن کو اڑنا بھی نہیں آتا, بولنا بھی نہیں آتا. ہاں, یہ ان کو یوں سمجھ لیں کہ بارش میں بہت سارے کیڑے آتے ہیں. اس وقت شیعوں کی طرف سے یہ مسئلہ اٹھایا گیا. باغ فدق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک باغ تھا ان کی زندگی پاک میں. آپ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حضرت ابوبکر صدیق سے سوال کیا کہ میرے والد کا باغیچہ تھا, ہر ایک کے باپ کے انتقال کے بعد وراثت اس کی اولاد کو ملتی ہے نا. اب حضور کی اولاد میں سوائے حضرت فاطمہ کے کوئی دوسرا تھا نہیں, وراثت میں ان کو ملنا چاہیے تھا باغیچہ. لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے یوں فرمایا, اے بطول, اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی عظمت, آپ کی شان بہت بلند و بالا, لیکن میں نے آپ ہی کے والد گرامی سے ایک حدیث سنی ہے. حضور نے فرمایا, نحن معاشر الانبیاء لا نورث درہما ولا دینارا. حضور نے فرمایا ہے, ہم انبیاء کی جو جماعت ہے, ہم وراثت میں کوئی مال نہیں چھوڑتے, اور جو کچھ بھی چھوڑ جائیں وہ پوری امت کے لیے صدقہ ہوتا. رسول کی وراثت نہیں بانٹی جاتی. تو حضرت فاطمہ واپس آ گئی. اتنا ان کے درمیان ہوا تھا, لیکن یہاں ماتھا پیٹ کر کے, سینہ ٹھوک ٹھوک کر کے شیعہ سب کو رلا رلا کر کے کہتے ہیں ہماری ماں فاطمہ کا حق مار لیا تھا ابو بکر نے, صدیق نے جو ہے باغ فدق کھا لیا. اے ظالموں, تم اتنا سمجھتے ہو کہ ابو بکر اگر حق کھا لیے ہوتے تو حضرت علی اس وقت کہاں تھے؟ علی کو کیا تم بزدل آدمی سمجھتے ہو؟ ہم سنیوں سے پوچھو, ہم ان کو شیر خدا کہتے ہیں, وہ حیدر کرار کہتے ہیں, جو اپنے ایک بازو سے خیبر کا قلعہ اکھاڑ دے. ابو بکر صدیق اگر غلط فیصلہ لے رہے ہوتے وہ تنہا علی ہی کافی ہوتے. حضرت علی نے جب حدیث سنی تو ان کا بھی یہ اقرار تھا, ابو بکر نے جو کہا ہے وہ رسول پاک کی حدیث ہے. اگر غلط فیصلہ ابو بکر کر رہے ہوتے تو حضرت فاطمہ کا حق وہ لے کر کے رہتے. حضرت علی کا خاموش رہنا اس بات کی علامت ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا وہ غلط نہیں تھا. اب یہاں ہم یہ نہیں کہیں گے, بعض یہ معاملات نکلے حضرت ابوبکر خطا پر تھے کہ حضرت فاطمہ خطا پر تھی. نادانو, تم ہوتے کون ہو ان دونوں کے درمیان خطا ناپنے والے؟ ان دونوں کو خطا پر وہ کہے گا جو ان دونوں سے بڑا ہوگا. فیصلہ کون کرے گا ان کے درمیان کی باتیں؟ ان سے جو بڑا ہوگا. میں یہ معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں, قیامت کے دن اللہ خود ہی فیصلہ فرمائے گا جو بھی معاملہ ان کے درمیان رہا ہو. لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر حق تھے, فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر حق تھی, دونوں حق پر ہیں. ہم ان میں سے کسی کو بھی غلط نہیں کہتے, بلکہ ان کے متعلق زبان کھولنے کو بھی ہم اپنی ایمان کی تباہی سمجھتے ہیں.
یہی عقیدہ رہنا چاہیے, یہی عقیدہ رہے. اب آؤ میرے عزیزو, یہ بات ہو گئی, باغ فدق کا مسئلہ ہے اور دیگر چیزیں بھی ہیں. حضور کی وراثت کیوں نہیں بانٹی گئی, نبی کی وراثت کیوں نہیں دی گئی؟ اب اس کو ایک عاشق رسول نے اپنی کتاب میں یوں بیان کیا, کہا ہے میاں جو کچھ بھی وراثت بڑھتی ہے وہ انسان کے مرنے کے بعد. زندگی میں اگر میں کچھ بیٹے کو دے دوں تو اس کو وراثت نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں ہبہ, یہ بخشش ہے, یہ دے دیا باپ نے. موت کے بعد وراثت بڑھتی ہے. ظاہر سی بات ہے, باپ کو گھر میں رکھا اور وراثت کی بات کر رہے ہو تو نہیں, یہ وراثت نہیں ہے. تم جائیداد کی لڑائی کہہ سکتے, وراثت نہیں. باپ کو قبر میں دفن کر کے آئے اس کے بعد وراثت بڑھتی ہے. ایک عاشق رسول نے کیا خوب کہا, وراثت مرنے کے بعد مردوں کی تقسیم کی جائے, وہ وراثت کو تقسیم کرے میرے رسول کی جو رسول کو مردہ تسلیم کرے. ہم تو رسول کو زندہ سمجھتے ہیں, کائنات کے ہر چپے پر آج بھی وہ مالک و مختار ہیں, آج بھی وہ مالک ہیں. تو مالک کے ہوتے ہوئے وراثت کے بانٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ فاطمہ کے باپ آج بھی باغ فدق کے مالک ہیں. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے. عزیزان گرامی وقار, آخری باتوں کی طرف آتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وراثت نہیں تقسیم کی گئی, اس بات کی علامت ہے کہ وہ ہم میں زندہ ہیں. یہی عقیدہ ہے نا, رسول پاک ہم میں زندہ ہیں, وہ اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں. وہ زندگی کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ بہتر جانے, وہ کیسی زندگی ہے. لیکن ہمیں اتنا معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں موجودہ جو زمین پر زندگی ہوتی ہے اس سے ہزاروں لاکھوں درجے افضل زندگی ان کو قبر اطہر میں عطا کیا ہے. وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بھی دستگیری فرماتے ہیں, آج بھی دستگیری فرماتے ہیں. یہ الگ عنوان ہے کہ اب رسول مدد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, بس اتنا سمجھ لو کہ زندہ ہیں تو مدد بھی کریں گے انشاءاللہ. جن کے لیے مر گئے ان کے لیے مدد بھی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کہ ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دستگیری کرنے والا, مدد کرنے والا تصور کر کے ہی تو یہ شعر پڑھتے ہیں نا آقا کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ شافی و نافی ہو تم, وافی و کافی ہو تم, درد کو کر دو دوا, تم پہ کروڑوں درود, آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے, جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود, بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز, ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود, گندے نکمے کمی مہنگے ہیں کوڑی کے تین, کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود, تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث, یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث, تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود. الحمدللہ آج ہمیں خوف نہیں ہے, ڈر نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے ساتھ اللہ کا رسول ہے. اب ایک آخری بات جو میں کہنے جا رہا تھا وہ یہ ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد میں شریک ہوئے, تقریباً 17 جہاد آپ نے فرمائے, 17 غزوات میں شریک ہوئے. تو جس جنگ میں حضور تشریف لے جاتے ہیں اس کو غزوہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ غزوہ. اور جس میں حضور نہیں شریک تھے, صحابہ گئے تھے, اس کو سریہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ دونوں ڈیفینیشن یاد رہنا چاہیے. بدر میں حضور تھے بنفس نفیس, تو اس کو کیا کہیں گے؟ غزوہ بدر. جس میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ شریک رہے, جیسے جنگ احد, اس کو بھی کیا کہیں گے؟ غزوہ احد. غزوہ کہتے ہیں جس میں حضور شریک رہیں. لیکن ایک جنگ کا تذکرہ ملتا ہے غزوہ ہند. یہ مسئلہ چھیڑتے ہی کچھ لوگوں کے پیٹ دکھنے لگتے ہیں آج. ہاں, لیکن یہ حدیث پاک ہے, بہت سارے پنڈت ڈسکس کر رہے ہیں غزوہ ہند ہونے والا ہے, غزوہ ہند ہونے والا ہے. ہاں, وہ ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ حدیثوں کی کتابیں پڑھے ہوں گے. اچھی بات ہے, تم پڑھ کر کے ہی ڈرتے رہو. یہ اور بات ہے کہ سنی ابھی تک سوئے ہوئے ہیں, مسلمان ابھی تک سوئے ہوئے ہیں. ہمارے پاس تو کوئی ایسی چیز دکھتی نہیں ہے, لیکن یہ اللہ ہی کی مدد ہے, ابھی سے ڈر ہے. خیر, میں ان تمام چیزوں پر نہیں جا رہا ہوں, لیکن اتنی بات ہے کہ غزوہ ہند کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک غزوہ ہوگا, 2 غزووں کے بارے میں حضور نے جنت کی بشارت دی.
ایک قسطنطنیہ استنبول فتح کرنے والا لشکر اور ایک ہند میں آخری وقت قیامت کے قریب ایک غزوہ ہوگا، اس میں شریک جتنے ہوں گے حضور فرماتے ہیں وہ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر میں جی لیا اپنا سب کچھ بیچ کر میں ہندوستان جاؤں گا۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ۔ اب وہ غزوے کی ڈیٹیل پھر کسی موقع پر عرض کروں گا، غزوے کی ڈیٹیل پھر کبھی عرض کرتا ہوں، لیکن مجھے یہاں پر بات یہ کرنی ہے یہ قیامت کے قریب ہونے والا ہے، قیامت کے قریب ہونے والا ہے، اور اس کو کہا کیا جا رہا ہے؟ غزوہ ہند۔ اور غزوے کی ڈیفینیشن میں نے کیا بتایا؟ جس میں رسول پاک، تو یہ تو ابھی ہو رہا ہے۔ غزوہ کیسے؟ محدثین نے کہا اے لوگو گھبراؤ مت، اس غزوے میں بھی رسول تشریف لائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روحانیت کے ساتھ جلوہ بار ہوں گے، اس لیے اس کو جنگ ہند نہیں کہا گیا، غزوہ ہند کہا گیا ہے، غزوہ ہند کہا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول قیامت تک زندہ ہیں اور جنگوں کی قیادت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو یقین کے ساتھ رکھو میرے عزیزو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، مدد بھی فرماتے ہیں۔ اس عقیدے کے ساتھ جیو گے بہت ساری چیزوں میں تمہارے تمیز آ جائے گی، بہت ساری چیزوں میں سدھار آ جائے گا۔ بلکہ آپ کو یہ بھی بات میں بتاؤں، ہر جمعرات کو حضور فرماتے ہیں میری امت کے اعمال میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ کیا مردوں کے پاس اعمال پیش کیے جائیں گے؟ حضور فرماتے ہیں میری امت کے اعمال میں ہر جمعرات کو دیکھتا ہوں، اچھے ہوں تو اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، برے ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ میرے آقا ہر جمعرات اپنی امت کے احوال سن رہے ہیں، فرشتے پہنچا رہے ہیں۔ اب بھی عقیدہ نہیں تمہارا کہ رسول زندہ ہیں؟ ہمارے اعمال بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو اب اس عقیدے کے ساتھ اٹھو۔